السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ اگر ہم دنیا کے مختلف علاقوں کو دیکھیں تو ہم حیرت جو ہے نا اس میں حیرت کے نئے جہانوں میں ڈوب جائیں کہ ساری دنیا کے علاقے ایک دوسرے سے نہ صرف مختلف بلکہ ایسی تخلیق کہ جو انسان کو برتائے حیرت میں ڈال دے، جیسے اہرام مصر۔ لیکن آج ہم اہرام مصر کی بات نہیں کر رہے، وہ تو ہے زمین کے اوپر۔ آج ہم زمین کے نیچے والی زمین کی بات کر رہے ہیں، زیر زمین کی دنیا۔ کیپاڈوشیا سینٹرل ترکی کا حیران کن علاقہ ہے، اور یہ علاقہ کروڑوں سال پہلے تخلیق ہوا تھا۔ زمین کے اس حصے میں آتش فشاں بہت زیادہ پھٹا کرتے تھے۔ لاوا اوپر کو اٹھتا اور گیسوں کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے سینکڑوں چمنیاں اس کے اندر بن گئیں، اس لاوے کے اندر، اور یہ چمنیاں ہزاروں سال دھواں اور راکھ اگلتی رہیں۔ پھر موسم بدلے اور برف کا زمانہ آ گیا۔ آتش فشانوں کی راکھ ٹھنڈی ہونے لگی، چمنیوں کی راکھ چمنیوں کے اوپر گری اور زمین کے دامن پر ہزاروں کھمبیاں سی اگ گئیں، اور یہ اینٹوں کے بھٹوں جیسی چمنیاں تھیں، نیچے سے بڑی بڑی اور اوپر سے پتلی، اور اندر سے جو ہے نا یہ بالکل کھوکھلی تھی۔ لوگ آئے، انہوں نے چمنیوں میں دروازے، کھڑکیاں اور روشن دان بنانا شروع کیا، اور بالکل جیسے ہم قدرتی گھروں میں رہتے ہیں نا، ایسا ہی وہ ان چمنیوں کے اندر رہائش پذیر ہو گئے۔ لوگ آباد ہوتے رہے اور قدرتی چمنیوں کے گاؤں، قصبے اور شہر بنتے گئے۔ پھر آیا عیسائیوں کا زمانہ۔ مسیحیوں پر سختی ہوئی، یہ نقل مکانی پہ مجبور ہو گئے، اور اسرائیل اور شام سے ایشیائے کوچک میں آئے، کیپاڈوشیا میں پہنچے اور ان چمنی نما غاروں میں آباد ہونے لگے۔ ان عیسائی مہاجروں پر حملے شروع ہو گئے، انہوں نے زمین کھودنا شروع کر دی۔ جب ان پہ حملے ہوتے نا تو نیچے کو زمین کھودتے۔ اب جب نیچے کو زمین کھودتے تو پتہ چلا کہ زمین بھی اندر سے کھوکھلی ہے، اور یہ اس کھوکھلی زمین کے اندر اترے، اور انہوں نے اندر بھی گھر بنائے اور زیر زمین شہر آباد کرنا شروع کر دیے۔ اوپر سے یہ شہروں کو جو ہے نا پتھروں سے بند کر دیتے۔ یہ لوگ دھانوں کو پتھروں سے بند کرتے، جس کے بعد دشمن کا انہیں تلاش کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ کیپاڈوشیا میں اب تک 36 زیر زمین شہر دریافت ہو چکے ہیں، اور یہ شہر 3 4 منزلہ ہے۔ ان شہروں کے اندر نہ صرف پانی کے تالاب تھے بلکہ اجناس کے گودام بھی تھے، جانوروں کے لیے استبل بھی تھے، جانوروں کے باڑے بھی تھے، چھوٹی فیکٹریاں بھی تھیں، تیل کے ذخائر تھے، لاشیں محفوظ رکھنے کے کمرے تک موجود تھے۔ ڈیرن کویو کیپاڈوشیا کا گہرا ترین شہر تھا، اور یہ شہر 85 میٹر 278 فٹ گہرائی میں آباد تھا، اور یہ شہر جو ہے نا یہ 4 منزلہ بنا ہوا تھا۔ شہر کے اندر تازہ ہوا کے لیے 15,000 ڈکٹس بنی ہوئی تھی۔ یہ بہت باریک نالیاں تھیں، اور یہ نالیاں پورے شہر کو تازہ ہوا فراہم کرتی تھی۔ شہر کے 3 دروازے تھے، اور یہ دروازے پتھر کے تھے جو باہر کی طرف کھلتے تھے، اور یہ فوری طور پر بند بھی کیے جا سکتے تھے۔ شہر کے لوگ حملہ آوروں سے بچنے کے لیے دروازے بند کر کے زمین پہ روپوش ہو جاتے تھے،
اور دشمن مہینوں کی کوششوں کے باوجود انہیں تلاش نہیں کر پاتا تھا۔ یہ شہر 1965 میں سیاحوں کے لیے کھولا گیا اور دنیا بھر سے ہزاروں لوگ ہر سال یہاں پہ آتے ہیں اور 85 میٹر زمین کے اندر اتر کر شہر دیکھتے ہیں اور اللہ کی اس قدرت اور انسانی مہارت پر حیران ہوتے ہیں۔ کیمیکلی کیپاڈوشیا وسیع ترین شہر تھا۔ یہ شہر 100 غاروں پر مشتمل تھا۔ یہ بھی 4 منزلہ تھا۔ پہلی منزل پر گھوڑوں کا استبل بنا ہوا ہے، دوسری منزل پر ان کی عبادت گاہیں یعنی ان کے چرچ بنے ہوئے تھے، تیسری منزل پر تانبا گلانے کی بھٹیاں لگائی ہوئی تھیں۔ یہ لوگ تانبے کو گلانے کے فن سیکھ گئے تھے۔ یہ غار کے پتھروں کی بھٹیاں بناتے، ان کے نیچے آگ جلاتے، زمین سے تانبا نکالتے، اسے گلاتے، پھر اس کے برتن اور ہتھیار بناتے، اور شہر کی 4تھی منزل پہ شراب کی بھٹیاں تھیں۔ یہ لوگ 4تھی اور آخری منزل میں شراب بنا کر محفوظ کرتے، اور اس شہر میں 3500 لوگ آباد تھے، اور شہر میں ریستوران، قہوہ خانے، شراب خانے تک موجود تھے، اور یہ غاروں میں جانور بھی پالتے تھے اور جانوروں کا چارہ بھی محفوظ کرتے تھے، اور برے دنوں کے لیے گوشت اور پنیر کو سکھا لیا کرتے تھے۔ یہ خوبانیاں اور انجیر، آلو بخارا بھی سکھا کے محفوظ کرتے، اور یہ شہر 1964 میں عام دنیا کے سامنے آیا۔ اگر ہم دنیا کی سیر کریں تو دنیا ایک حیرت کدہ ہے، اور ہم تو صرف اپنے ایریے اور اپنے علاقے کو دیکھ کے ہی خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ عجائبات سے بھری ہوئی دنیا اللہ کی ذات پر ہمارے یقین کامل کو مزید کامل کر دیتی ہے۔ اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ سب جو ہے نا ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، کمنٹس پاس کر رہے ہیں، اور اسی طرح میرے ساتھ بنے رہیے۔ سب سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر دیا کریں میرے چینل کو، تاکہ یہ پودا جلد سے جلد پھلدار درخت میں تبدیل ہو سکے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔